راز کی کتاب ایک پراسرار اسلامی کہانی۔ دنیا کے سب سے پرانے شہر دمشق کے گمشدہ محلے زقاق الکتب میں ایک ایسی دکان تھی جو صرف رات کے پہر کھلتی تھی۔ اس کا نام تھا مکتبۃ الاسرار، رازوں کی لائبریری۔ دکان کے مالک تھے شیخ نعمان، 100 سال سے زائد عمر کے بوڑھے عالم جن کی آنکھوں میں ہزاروں کہانیاں بسی ہوئی تھیں۔ مگر ان کی دکان میں کتابیں نہیں تھیں، بلکہ خالی جلدوں کے درمیان راز چھپے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان طالب علم زیاد، جو جدید سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اتفاقاً اس گلی میں کھو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرانی عمارت کے نیچے روشنی آ رہی ہے۔ اندر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ شیخ نعمان ایک خالی کتاب کے سامنے بیٹھے ہیں، گویا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ معاف کیجیے شیخ صاحب، زیاد بولا، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیخ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ تم راستہ نہیں، تم خود کو بھول گئے ہو، بیٹھو۔ زیاد حیران ہوا، یہ خالی کتابیں؟ یہ کتابیں خالی نہیں ہیں، شیخ نے کہا، یہ آئینے ہیں۔ ہر کتاب اپنے پڑھنے والے کو اس کا اپنا عکس دکھاتی ہے۔ شیخ نے ایک نورنجی جلد والی کتاب زیاد کی طرف بڑھائی۔ اپنے ہاتھوں سے چھوؤ۔ جیسے ہی زیاد نے کتاب کو چھوا، حیرت انگیز طور پر صفوں پر الفاظ ظاہر ہونے لگے، لیکن یہ الفاظ عربی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی زبان تھی جو زیاد کو سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زیاد نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تمہاری روح کی زبان ہے، شیخ نے جواب دیا۔ ہر انسان کی اپنی ایک اندرونی زبان ہوتی ہے جو صرف اسے سمجھ آتی ہے۔ کتاب میں لکھا تھا، تم نے جو کھویا ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے، تمہاری تلاش کا آغاز تمہارے اختتام سے ہوتا ہے۔ زیاد نے پڑھا، لیکن میں نے کیا کھویا ہے؟ شیخ نے ایک چھوٹا سا آئینہ اٹھایا۔ دیکھو۔ آئینے میں زیاد نے خود کو دیکھا، مگر وہ 7 سال کا تھا۔ وہ بچہ جو درختوں سے باتیں کرتا تھا، جو پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا، جو ہر چیز میں زندگی دیکھتا تھا۔ یہ میں ہوں؟ زیاد نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، یہ تم ہو، شیخ نے کہا، مگر تم نے اسے کھو دیا ہے۔ جدید تعلیم نے تمہیں یہ سکھا دیا کہ درخت صرف لکڑی ہے، پرندے صرف جانور ہے، تمہاری حسیں مردہ ہو گئی ہیں۔ شیخ نعمان نے زیاد کو 3 رازوں والی کتابیں دی۔ پہلی کتاب، بے آواز گیت۔ یہ کتاب اسے ایک باغ میں لے گئی جہاں پھول بولتے تھے، ہر پھول اپنی کہانی سناتا۔ ایک گلاب نے کہا، میں خاروں میں کھلتا ہوں تاکہ تم سیکھ سکو کہ تکلیف کے بغیر خوبصورتی ادھوری ہے۔ زیاد نے پہلی بار محسوس کیا کہ قدرت زندہ ہے اور بولتی ہے۔ دوسری کتاب، وقت کا تانا بانا۔ اس کتاب میں زیاد نے دیکھا کہ وقت ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک دائرہ ہے۔ اس نے خود کو 3 زمانوں میں دیکھا۔ ماضی میں وہ اپنے دادا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حال میں وہ لیب میں تجربہ کر رہا تھا، مستقبل میں وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ تینوں ایک ساتھ موجود تھے۔ شیخ نے کہا، وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم صرف ایک لمحے میں زندہ ہو۔ تیسری کتاب، دل کا نقشہ۔ یہ کتاب خالی تھی، مگر جب زیاد نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس پر ایک نقشہ ابھر آیا۔ یہ اس کے اپنے دل کا نقشہ تھا، جس پر مختلف علاقے تھے، محبت کا صحرا، غم کی وادی، امید کے پہاڑ۔ ایک جگہ نشان لگا تھا، یہاں تمہارا رب بستا ہے۔ رات گزرتی گئی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ اس کے ہاتھ میں نورنجی جلد والی کتاب تھی۔ کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، اے زیاد، تم نے دیکھ لیا کہ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم جو کتابوں میں ہے، 2 باطنی علم جو تمہارے اندر ہے۔ جدید سائنس تمہیں دنیا کا طریقہ کار سکھاتی ہے، مگر روحانی علم تمہیں دنیا کا مقصد سکھاتا ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے، تمہارا کام ہے دونوں کو ملا کر ایک نیا علم ایجاد کرنا، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ شیخ نعمان آج زیادہ ایک ممتاز سائنسدان ہے جو روحانی سائنس پر تحقیق کر رہا ہے۔ اس کا نظریہ ہے کہ مادہ اور روح ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جو درختوں کی دعاؤں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ خاص لہریں جو پودے اس وقت خارج کرتے ہیں جب انہیں پانی ملتا ہے۔ زیاد اکثر اپنے طلبہ سے کہتا ہے، قرآن ہمیں بار بار سوچنے اور غور کرنے کا کہتا ہے، سائنس بھی یہی کرتی ہے، فرق صرف نقطہ نظر کا ہے، ہمیں دونوں کو ملا کر ایک نیا راستہ بنانا ہے۔ اور جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی تحقیق کی بنیاد کیا ہے، وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے،
ایک بوڑھے شیخ نے مجھے سکھایا تھا کہ سب سے بڑی کتاب خود انسان ہے، ہمیں صرف اسے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ کہانی کا پیغام: علم کی دوئی ختم کرو۔ دینی اور دنوی علم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اندورنی آواز سنو۔ جدیدیت میں ہم اپنی فطری صلاحیتیں کھو دیتے ہیں۔ توازن ضروری ہے، روح اور مادہ دونوں کی ضرورت ہے۔ نئی راہیں ڈھونڈو، پرانے علم کو نئے انداز میں پیش کرو۔ قرآنی حوالہ: کہو کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات تو صرف عقل رکھنے والے ہی سوچتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو ہمیں ہمارے رب کے قریب لے جائے، چاہے وہ سائنس کے ذریعے ہو یا روحانیت کے ذریعے۔ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔